تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جہالت کا دفاع اللہ کے نام پر۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام۔ مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہے تو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر تھوڑی بہت سوچ بچار کرنے کا، حرام عمل کرنے کا سوچا بھی تو آپ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہیں، یعنی لا دین ہیں۔ ویسے مذہب کے نام پر ایسے فکری دیوالیہ پن پر اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ کردار کے مالک مسلمان بڑے ہی فخر سے اور بڑے بڑے اترائے ہوئے پھر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب سے طالبان نے ٹائی کو حرام قرار دیا ہے، اس وقت سے یہ طالبان ایک بار پھر منافقوں کے فیورٹ بن چکے ہیں، یعنی اے منافقت، تجھے تیرے پیروکاروں کا ساتھ سلام ہے۔ اور ویورز، افغانستان کے علاقۂ ہرات میں ایک ہوٹل کے حال میں چند نوجوان میڈیکل گریجویشن کے جو تھے، وہ اپنی زندگی کے ایک اہم کامیابی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سفید کوٹ، ڈگریاں، مسکراہٹیں، سوٹ اور پھر خواب۔ پھر اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے سے زندگی، مسکراہٹیں، خواب، جذبات اور انسانی پہلو باہر نکل جاتے ہیں، اور وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں تباہی اور بربادی کے علمبردار، قابل فخر اور قابل ستائش ہمارے طالبان، ایسے باکردار اور پر نور چہرے اور روشن آنکھوں والے جو انتہائی خطرناک دشمن کے تعاقب میں وہاں پہنچے تھے، اور جس کو اگر فوری طور پر قابو نہ کیا جاتا تو نہ جانے کیا ہی قیامت ٹوٹ پڑتی، کیونکہ وہ دشمن تو طالب علموں کی گردنوں تک پہنچ چکا تھا۔ تو ایسے میں ویورز، ایک باکردار مسلمان کیسے یہ برداشت کرتا کہ وہ خطرناک دشمن کو گلے میں ہی رہنے دیتا؟ اسی لیے طالبان نے ڈگری کے لیے وہاں پر جمع ہوئے جو طالب علم تھے، ان کو حکم دیا کہ یہ گلے میں پہنی ہوئی ٹائی جو ہے وہ اسے فوراً اتار دو، کیونکہ یہ حرام دشمن آپ کو ایسے ایسے ڈسے گا کہ آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ اور ان طالب علموں نے تو باکردار، پاک باز اور صاحب علم لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک حرام چیز کو گلے سے اتار پھینکا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب باکردار اور سچے اور نیک مسلمان طالبان کے اس عمل پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر جو پاکستانی مسلمان تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کو کسی بھی حرام چیز سے بہت نفرت ہے، یقین کر لیں، اور ان کا بس نہ چلے، بس چلے تو ان افغانی طالبان کو کسی طرح پاکستان کی باغ ڈور بھی سنبھالنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرتے پھرے۔ یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ڈاؤن نیوز نے جب یہ خبر چھاپی ہے اس واقعے کی، تو اس کے نیچے کمنٹس اگر آپ پڑھیں تو ان کمنٹس میں پرسنٹیج چلے مہنے دے، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے جنہوں نے کمنٹس کیے وہ بڑے فخر محسوس کر رہے تھے، بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور اس کو بڑا حلال کام قرار دے رہے تھے۔ ویسے افغانستان کا علاقہ ہرات، جو یہ کوئی عام شہر نہیں، کوئی عام جگہ نہیں، ابن سینا کا، جامی کا، صوفی روایات کا، طب، فلسفہ اور شاعری کا وارث ہے، مگر طالبان ہرات کے وارث نہیں، وہ تو اس کی تہذیبی یادداشت کے قاتل ہیں۔ مگر ہمیں ایسے منافقت بھرے چہروں سے بہت محبت ہے۔ یہ واقعہ اگر محض ایک ویڈیو ہوتا تو شاید خبر بن کر دفن ہو جاتا، مگر یہ دراصل ایک پورے ذہنی نظام کا ایکس رے ہے، ایسا نظام جس میں مسئلہ ٹائی نہیں، تعلیم، سوال، خود اعتمادی اور جدید شعور ہے۔ یہ واقعہ طالبان کی فکری اوریانی، مذہب، منافقت اور ان سب لوگوں کی اخلاقی پستی کو بے نقاب کرتا ہے، جو اس سوچ کو یا اس عمل کو ایمان اور اسلام کہہ کر جواز فراہم کرتے۔ لیکن ان سب سے ایک بنیادی سوال ہے کہ اگر ٹائی واقعی غیر اسلامی لباس ہے تو یہ بات قرآن پاک کے کس صفحے میں ہے، کس سورہ میں ہے، کس آیت میں لکھی ہوئی ہے،
کس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردن میں کپڑے کی ایک جو پٹی ہے یہ ایمان کے منافی ہے؟ کون سا فقہی مکتب، کون سا مجتہد، کون سا امام ٹائی کو حرام قرار دیتا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ طالبان اور ان کے حمایتی جو منافقین ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ تلخ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ایسے دین کار جب اخلاق اور انسانیت سے خالی ہوتے ہیں تو مذہب کے نام پر بے جا طاقت کے استعمال سے انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ طالبان اور ان کے حمایتیوں سے چند اور سادہ سے سوالات ہیں اگر اجازت ہو کہ گھڑی مغربی ایجاد ہے تو حلال کیسے ہو گئی؟ مائکروفون مغربی ایجاد ہے تو جائز کیسے ہو گئی؟ کیمرہ، سوشل میڈیا، موبائل فون یہ سب کسی مدرسے کی پیداوار نہیں ہے۔ جدید اسلحہ، نائٹ ویژن اور بختر بند گاڑیاں یہ سب کسی مجاہد کے ہاں نازل نہیں ہوئیں۔ ٹائی حرام مگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس حلال ہیں ان کے لیے، غیر ملکی فنڈنگ حلال ہے ان کے لیے، قطر کے ہوٹل حلال ہیں، خواتین کی تعلیم لیکن حرام ہے، مگر مرد ڈاکٹر نایاب ہوں تو پھر واویلا مچاتے ہیں۔ یعنی کس اس منافقت پر بات کی جائے، کیونکہ ان کے نزدیک منافقت حلال جو ٹھہری ہے۔ ویسے طالبان اور ان کے حمایتیوں کو ٹائی سے دیکھیں تو مسئلہ نہیں، انہیں اس گردن سے مسئلہ ہے جس پر ٹائی لگی ہوئی ہے، جس میں ٹائی لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس گردن کے اوپر ایک دماغ ہے جو سوال پوچھتا ہے، باتوں کے ثبوت مانگتا ہے، معجزے سے زیادہ علاج پر یقین رکھتا ہے، اور مریض کو گنہگار نہیں انسان سمجھتا ہے۔ اور یہ سب طالبان کے بیانیے کے لیے بہت مہلک ہے، بہت جان لیوا ہے، اور اس لیے بچیوں کے اسکول بند ہیں، یونیورسٹیاں محدود ہیں، خواتین کی تعلیم اور علاج بھی بند ہے، حتیٰ کہ گھروں کی کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ فن موسیقی، تھیٹر یہ سب حرام ہے۔ تو جناب یہ مذہب کی حفاظت نہیں ہو رہی، یہ جہالت کی بقا کی جنگ ہے۔ دراصل طالبان نے اور ان کے چاہنے والوں نے مذہب کو ایک وردی پہنا دی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہی مومن ہے، جو سوال کرے گا وہ گستاخ ہے، جو اختلاف کرے گا وہ باغی ہے، قابل قتل ہے۔ یقین کریں کہ یہ طرز فکر بھی نیا نہیں ہے، یہی خارج کا تھا، یہی قرون وسطیٰ کے چرچ کا تھا، یہی داعش، بوکو حرام اور القاعدہ کا بھی تھا۔ اور آخر میں ویورز سب سے اہم سوال کہ کیا اسلام واقعی اتنا کمزور ہے کہ ایک ٹائی سے خطرے میں پڑ جائے گا، ایک گریجویشن تقریب سے لرز جائے گا، ایک تعلیم یافتہ نوجوان سے خوف زدہ ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں اور اسلام نہیں ہے، مسئلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے اپنی منافقت کو جواز بخشا اور جواز بنا رکھا ہے۔ اور جو لوگ آج تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، وہ کل اپنی باری پر حیران ہوں گے، کیونکہ جبر کبھی رک نہیں سکتا اور رکتا نہیں ہے، وہ صرف اگلا شکار ڈھونڈتا ہے۔ لیکن دعا تو یہی ہے کہ آپ کی باری نہ آئے۔ آپ ناظرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا کمنٹ کریں، اور اپنا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا علم ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔